39% ووٹس کا اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو 2018 2018 کے نسبت ہمارے ووٹ بڑھے ہیں. تو کس بات کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں؟ اور کون سا طوفان ہے جو آ گیا جو تھم نہیں رہا؟ یہ طوفان جو اٹھایا گیا یہ بھی تھمے گا اور اس کے آگے بند بھی باندھا جائے گا. اور اس جھوٹ کا، فتنے کا، سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. ہمارے ممبر توڑو اور انہیں اپنے ترنگے پہناؤ یا دورنگے پہناؤ تو وہ حاجی بن جاتے ہیں، اور تمہارے اراکین اپنے سیاسی حق کی بنیاد پہ تمہیں چھوڑ دیں ڈنکے کی چوٹ پہ تو ان کو تم برا کہتے ہو. جو فعل تمہارے لیے ٹھیک ہے وہ تمہیں سوٹ کرتا ہے عمران خان، وہ ٹھیک ہے، تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو. اور جو بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو وہ غلط. کیونکہ اس آدمی کو، جو گمراہ آدمی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس پر شیاطین اترتے ہیں، میں چوتھی بار یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں، اس پر شیاطین اترتے ہیں. یہ ایک گمراہ آدمی ہے اور اس نے گمراہوں کا ایک گروہ تیار کیا ہے، اور گمراہوں کا وہ گروہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اور بعض لوگ ابھی تک اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ نہیں ممکن کہ ایک جھوٹا جو سازش کر کے اور بچہ جمہورہ بن کے وہ اقتدار میں آیا تھا، وہ آج ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے. ووٹ کو عزت دینے والے وہ ہیں جو یہ پولیٹیکل کلاس بیٹھی ہیں. ہماری جماعتوں نے، ہماری قیادتوں نے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے جانیں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، جلا وطنیاں کاٹی ہیں اور جانی مالی قربانیاں دی ہیں. اس آوارہ گرد آدمی کا کیا لگا؟ یہ تو صرف آوارہ گردی کرتا رہا، اور یہ سب سے پہلے پرویز مشرف کے گھٹنوں پہ جھکا تھا اس کے بوٹ پالش کرنے کے لیے. دوسروں کو کہتے ہو چیری بلاسم، خود کیا ہو؟ سر سے پاؤں تک خوش آمد ہو. ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلے ہو، کبھی غیر جانبدار ہو کے نہیں کھیلے. 2011 سے اس کے بوت کو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کمزور کرو اور اس آدمی کو مضبوط کرو. ایجنڈا کیا ہے؟ ابھی کھل کے سامنے نہیں آیا، کچھ آ گیا، کچھ آنے والا ہے. اس شخص کے 4 سال کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے پاکستان معاشی دیوالیہ پن کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اور یہ جو سیاسی قیادتیں اور جماعتیں بیٹھی ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ہمارے لیے پیچھے ہٹنا، اپنی سیاست بچانا ہمیں خوب آتا تھا، ہمیں اس کام کی سمجھ ہے. ہم نے کام یہ کیا سیاست کاری کا، مگر ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر یہ حکومت کا جو کانٹوں کا ہار ہے اپنے گلے ڈال لیا. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا. ہم سب وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں حکمرانی کی ہے، حکومتیں چلائی ہیں. ہمیں ان چیزوں کا تجربہ تھا، ہمیں معلوم تھا آگے مائنز لگی ہوئی ہیں، آگے خطرات ہیں. لیکن کیا کریں، ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاتے کیا؟ اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جا سکتا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں اور میرے ساتھی کہ عمران کی حکومت میں صحافت کو زنجیریں پہنائی گئی، صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا، سیاسی کارکنان کو اختلاف رائے کی بنیاد پر جیلوں میں ٹھوسا گیا. معذرت چاہتا ہوں، اس وقت نظام عدل سویا ہوا تھا، اس وقت عدالتیں سوئی ہوئی تھیں، ہمارے مقدمات نہیں سنے جاتے تھے. جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر معذرت کرتے ہیں پرائیویٹ مجلسوں میں آ کے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اور اگر کوئی اس کا سوال اٹھائے گا پھر نام بھی لیے جائیں گے. تو آپ اسی وقت گندے کام نہ کریں، اسی وقت گندا دھندا نہ کریں، جمہوریت کو پلیوٹ نہ کریں، آئین پر شب خون نہ ماریں، آئین سے کھلواڑ نہ کریں. نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں ہونے چاہیے، کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن ایسا ماضی میں نہیں ہوا. اور آخر کار طویل قیدیں کاٹنے کے بعد ایک ایک کر کے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ اعلیٰ عدالتوں سے لوگ آئے، ان فیصلوں کو پڑھا جائے. وہ فیصلے منہ بولتے ہیں اور نیب کے ڈریکونین دور اور لا کا منہ پر تماچا ہے. اس لیے آج اگر کوئی نیب کے پرانے قانون کی حمایت کرے، وہ کوئی بھی ہو اور اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، وہ آئین اور جمہوریت کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ انصاف کا خون ہی ہوگا، انصاف کی بات نہیں ہوگی. لوگوں کو رسوا کیا، بدنام کیا. کیوں کسی کے خلاف 4.25 سال میں فیصلہ نہیں آ سکا؟ ثبوت ہی کوئی نہیں تھا، شواہد نہیں تھے. تب اخبار کی خبروں پہ نیب کارروائی کرتی تھی. اب کارروائی کیوں نہیں نیب کر رہی؟ نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے. اب کارروائی کرنے والے کدھر ہیں؟ جب توشہ خوانے کی بات ہوتی ہے، جب بلین ٹری سونامی کی بات ہوتی ہے، جب ان کے اہل خانہ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے، اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے.
آج کے اجلاس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو میڈیا کے ذریعے قوم تک اور اداروں تک پہنچائیں کہ آخر کیا وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا. ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری آواز کے ساتھ برسوں سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. 20 حلقوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے. شام تک یہ کہ عدالتیں کھولو دھاندلی ہو رہی ہے. جب رزلٹ مرضی کے آنے شروع ہوئے تو بالکل چپ پڑ گئی, بلکہ جو رونا تھا وہ بند کر دیا. جب نتائج آ گئے تو کہا کہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ استعفیٰ دے دے اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے. یہ ان سب کے لیے پیغام ہے, ان سب کے لیے یہ پیغام ہے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ امپارشیلٹی جو ہے اس کے نتیجے میں آوازیں نہیں کسے جائیں گے, آوازیں کسے جائیں گے. اس لیے کہ ان کا میٹل ہی ایسا ہے پی ٹی آئی والوں کا. انہیں مرضی کا چیف جسٹس چاہیے, مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف چاہیے, مرضی کا وزیر اعظم, ایک پپٹ صدر چاہیے, ہر شخص پپٹ چاہیے, مرضی کا میڈیا چاہیے. اگر آپ یہ دے سکتے ہیں تو پھر نام نہاد امیر المومنین جو آج کل بنے ہوئے ہیں موصوف, پھر ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. اور اگر آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ آواز بلند کریں گے تو پھر ان کا جب وقت آئے گا وہ آپ کا سر قلم کر دیں گے, آپ کو جیل میں ڈالیں گے اور کچھ نہیں تو آپ کو غدار قرار دیں گے, چور بنانے کی کوشش کریں گے. یہ کروڑوں روپے جو وہ سوشل میڈیا پہ خرچ کر رہے ہیں عمران خان, یہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ اس کا بھی سراغ لگایا جائے گا کہ یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, کن مقاصد کے لیے آ رہا ہے. حکیم سعید صاحب تو بہت پہلے بتا گئے تھے کہ یہ شخص کون ہے, بہت پہلے بتا گئے تھے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بہت پہلے بتا گئے تھے کہ یہ ایک سازش ہے, یہ پروجیکٹ عمران ہے جو لانچ کیا جا رہا ہے. تو گزارش یہ ہے آگے بڑھتے ہوئے, میرے باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ مقبولیت کا بیرومیٹر بالکل نہیں ہے. اس میں ہم نے آپ کی 5 نشستیں جیتی ہیں, ہمارے ووٹ بڑے ہیں, الحمدللہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اگلی بات, جب اس کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو کہتا ملک کے ٹکڑے ہو جائیں خاکم بدان, پاکستان پہ ایٹم بم گرانے کی بات کرتا ہے, اللہ رحم فرمائے. پھر یہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا, بلائنڈ ہو جاتا, بالکل بلائنڈ ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو کچھ ملتا نظر آتا ہے تو پھر یہ اس وقت اس کو سکون آتا ہے. لیکن پھر بھی یہ شخص پرسکون نہیں ہوتا, ذہنی مریض بھی ہے, سازشی بھی ہے. بہت بڑے بڑے سازشی دیکھے, عمران خان اور اس کے ٹولے جیسا سازشی نہیں دیکھا. اب کچھ اور گزارشات ہیں. یہ جو بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی, تو ہم سب پارلیمانی نمائندہ قوتیں, ہم سب جو جمہوری قوتیں ہیں, ہم باآواز بلند یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے. قانون سازی ہمارا اختیار اور حق ہے, اس اختیار اور حق پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور اس پہ خاموش بھی نہیں رہا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر پارلیمنٹ کوئی کام کرے اس کو انڈن کیا جائے. یہ افسوسناک ہے. اس کی پاکستان کے وفاقی پارلیمانی نظام اور 73 کے آئین میں گنجائش نہیں ہے. اور پی ڈی ایم, اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم سب اکٹھے ہیں, ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 63A کی تشریح پر, عدالتی فیصلے پر ہماری ریزرویشنز ہیں, اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین کی روح سے متصادم ہے. اور سپریم کورٹ بار کی ریویو پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے. ہماری استدعا ہے, ہماری درخواست ہے, ہماری اپیل ہے کہ اس ریویو پٹیشن کو فل کورٹ سنیں اور اس پہ جلد از جلد فیصلہ دیا جائے. ہم یہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے, قانون سازی پارلیمان کا حق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کا ٹولہ جو عمران مافیا ہے, یہ جو فتنہ انیا ہے, یہ چاہتا ہے کہ عدالتوں کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ آئین سے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروائے. یہ اداروں کو متنازع بنانے کی سازش کر رہا ہے. یہ اس کے ساتھی کہتے ہیں
کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، ان کے الفاظ ہیں. اور یہ جب فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے یہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کسی نے بھی ہم میں سے، ہم ایسا کریں گے بھی نہیں. لیکن عمران کی کسی شیطانی موو کے جواب میں فیصلہ ہوا کہ خاموش نہیں رہا جائے گا، اس کا ٹکا کے برابر جواب دیا جائے گا. یہ چند گزارشات ہیں. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن امپارشل تھے. اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس کی تحسین کی جانی چاہیے. لیکن ہم جنہیں 5 سیٹیں ملی ہیں ہم تحسین کر رہے ہیں، جسے 15 مل گئی ہیں وہ رو رہا ہے، اس کا رونا ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہا. یہ چند گزارشات کرنی تھی. میرے ارد گرد بہت سینئر میرے ساتھی اور پولیٹیشنز موجود ہیں. میں استدعا کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات آپ کے آگے رکھیں، پھر آپ اس کے بعد سوالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دیر وہاں پر ہے. اس طرح خواجہ صدر صاحب نے آپ کے سامنے نکات پیش کیے، حکومت میں شامل جماعتوں کی نمائندہ بیانیہ ہے. ہم پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا جس پہ بات کی. وہ ہماری نئی نسل میں جس طرح تبدیلی پیدا کی ہے اور سیاست کو جس طرح گندا کیا ہے اور بڑے اور چھوٹوں کا ادب مکمل ہمارے جو کلچر کا حصہ تھا اس کو ختم کیا ہے. تو جس طرح خواجہ صاحب نے کہا یہ ایک ایجنڈے کے تھرو پہ آیا ہے اور وہ ایجنڈا مختلف انداز سے اس ملک میں کونے کونے پہ لا رہا ہے. اور یہاں پر ہمارے ملک کے جو اہم ادارے ہیں، کبھی وہ آتا ہے عدلیہ پہ وار کرتا ہے، اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کبھی الیکشن کمیشن اس کے حق میں بات کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے. اگر جن لوگوں نے اس کو لایا تھا اور جب تک اس کو رکھا تو وہ ادارے سب ٹھیک تھے. لیکن جس طرح سب نے سوچا کہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ آدمی مزید بھی اگر اقتدار میں رہا تو اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا بھی ہے. جب اس کو الگ کیا تو ایک ایسا بیانیہ جھوٹا لایا کہ میں امریکہ کے خلاف اور وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں. تعجب کی بات ہے. لاہور میں پی ڈی ایم اور حکومتی قائدین کا مشترکہ اجلاس ختم ہوا اور اجلاس کے بعد پی ڈی ایم رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وفاق کے ساتھ شامل صوبائی حکومتوں کو حق ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت کو پورا کریں.